کہ آج جو ہے آج جہاں پہ کھڑے تھے وہ مقام تھا تبلیغ دین کا. کیا تھا؟ دین کو بیان کرنے کا. دین کو بیان کرنے کا جب وقت تھا اس وقت ابو بکر صدیق کو خوف طاری ہوا. رب تبارک و تعالی نے حبیب کے صدقے میں وہ خوف زائل فرمایا. حبیب پر اطمینان نازل کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے دل سے پھر ابو بکر صدیق کے دل میں وہ اطمینان ڈالا گیا, وہ سکون ڈالا گیا, کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے سارے کا سارا ابو بکر صدیق کے دل میں انڈیل دیا ہے. یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ سارا کچھ میں نے ابو بکر صدیق کے دل میں انڈیل دیا ہے, کیونکہ اب جو حالات تھے, جو کٹھن حالات تھے, ان حالات میں دین بیان کرنا مشکل تھا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق ایسا وقت آئے گا جب دین کو بچانا, دین کا دفاع مشکل ہو جائے گا, ہر طرف سے فتنے کھڑے ہو جائیں گے. میں اس وقت ابو بکر صدیق کے دل میں اطمینان آج ہی چلا جائے حضور کے دل سے ہو کر کے جی, تاکہ اس وقت ابو بکر صدیق اکیلے بھی کھڑے ہو کر دین کے دفاع کے لیے, دین کے غلبے کے لیے کام کریں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جو ہے وہ متزلزل نہ ہوں, ان کے پاؤں جبل استقامت کی طرح کھڑے رہیں. اور اللہ اکبر, تو پھر پوری دنیا کائنات کے لوگوں نے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اس وقت جو حالات بنے تھے ابو بکر صدیق نہ ہوتے قیامت آ جانی تھی, کسی نے رب کا کلمہ نہیں پڑھنا. بتائیں پھر جی, یہ میں کہتا ہوں سچی بات ہے, میرا اپنے ایک سوچ ہے کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آنے والے حالات کے لیے حضور تیار فرما رہے تھے. بعد میں آنے والے حالات کے لیے حضور تیار فرما رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے. اور مزے کی بات دیکھیں, ان 3 راتوں کے اندر جی جو بھی انوار و تجلیات حضور پر نازل ہوئی ان کو اپنے دل میں سمونے کے لیے سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی ذات اور ہے ہی نہیں تھی, صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فیض پایا جب مدینہ منورہ میں حضور پہنچتے ہیں. اللہ اکبر, وہاں پہنچ کے مدینہ منورہ میں حضور جب پہنچتے ہیں, مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں حضور کو پہچان ہی نہیں پائے, ابو بکر صدیق کو پہچان ہی نہیں پائے. کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی طرف دوڑے, کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دوڑے. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر مبارکہ جی اتاری اپنے کندھے سے, اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیا. لوگوں کو پتہ چلے یار آقا یہ ہے, میں حضور کا غلام ہوں جی, اندازہ لگائیں یہ آقا ہے, میں حضور کا غلام ہوں. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا فیض پایا. یہ ساری بات جو ہے یہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم با قدم حضور کے ساتھ رکھ کے کیسا تیار فرمایا ہے, کیسا تیار فرمایا ہے جی. اور وہ ایسے ساتھ رہے ہیں جی, سفر میں بھی ساتھ ہیں, حضر میں بھی ساتھ ہیں, مکے میں بھی ساتھ ہیں, مدینے میں بھی ساتھ ہیں. اتنا بھی نہیں کیا حضور نے کہ پہلے جو جا رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور پہلے بھیج دیتے کہ تم جاؤ بھائی. اتنا بھی نہیں کیا حضور نے کہ جب حضور سفر میں جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جاتے, انہیں فرماتے کہ آپ ادھر رہ جاؤ جی. یہاں پہ ایک بات میں تھوڑی سی عرض کروں, ایک رافضی کے ساتھ میری گفتگو ہو گئی تو کہنے لگا, اب اس کی دماغ کی خرابی چیک کریں ذرا آپ. کہتا جی مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے ٹھہرایا تھا کہ وہاں پہ امانتیں تھیں مکے کے کافروں کی, انہوں نے حضور کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ امانتیں ہیں ان کافروں کی, یہ آپ ان کے حوالے کر کے آپ آ جانا. نعوذ باللہ. اب اس کی بکواس سنیں. کہتا جی رسول اللہ علیہ السلام کو ابو بکر پہ اعتماد نہیں تھا کہ یہ گڑبڑ کر جاتے اس امانت میں, اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ یہ امانتیں دے کے آئیں, کیونکہ ابو بکر صدیق جو بااعتماد بندہ نہیں تھا جی. اللہ اکبر. اب میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار دیکھو بات سنو, ایک امانت ہے کافروں کی, ایک امانت ہے رب کی. سبحان اللہ جی, ایک امانت ہے کافروں کی, ایک امانت ہے رب کی. کافروں کی جو امانت مکہ میں پڑی تھی وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ ان کے حوالے کر دیں. اور ابو بکر صدیق کے حوالے اس لیے نہیں کی کہ نعوذ باللہ تمہارے کہنے کے مطابق ابو بکر صدیق با اعتبار بندے نہیں تھے, معتبر بندے نہیں تھے, ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا, با اعتماد نہیں تھے, اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ دے کے آؤ ان کو کیونکہ گڑبڑ کر سکتے تھے, نعوذ باللہ. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ یار, کافروں کی امانت تو حضرت علی کو کہا کہ یہ دے دو, کہ وہاں آقا علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آقا علیہ السلام جو خود رب کی امانت تھی, جو رب کی امانت تھی, وہ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے حوالے کر رہے ہیں.
اور ان کے پورے گھر کو حضور بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کچھ سوچ کے بات کیا کرو۔ اچھا جب میں نے اس کے سامنے یہ بات کی نا تو گگا بن گیا، پھر گھنا بن گیا، کھڑا ہو گیا، منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بتاؤ نا آپ پھر کیا کہتے ہو تم؟ کہ آقا علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے آقا علیہ السلام کو کافروں کی امانت کا احساس تھا، رب تعالیٰ کی امانت کا احساس نہیں تھا۔ ایسے بندے کے حوالے کر دی رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ جو ہے وہ گڑبڑ کرنے والا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے تو اس اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تب انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان نازل فرمایا ان پر۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکروں کے ذریعے مدد فرمائی اپنے حبیب کی، ایسے لشکروں کے ذریعے مدد فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، ایسے لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نازل فرما دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی بات ہے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا۔ ان کی بات یہ تھی کہ حبیب کریم علیہ السلام کو یہاں سے نہ جانے دیں، حبیب کریم علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا کلمہ نیچا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلمہ اونچا کر دیا۔ رب تعالیٰ کا کلمہ کب اونچا ہو رہا ہے؟ جب حبیب کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحفاظت مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہی میرا کلمہ ہے، یہی اونچا ہو رہا ہے، یہی میرا کلمہ ہے اور یہی اونچا ہو رہا ہے۔ بتائیں جی، اس کلمے کے اونچا ہونے میں میرے آقا علیہ السلام جس طرح شریک ہیں، اسی طرح ابوبکر صدیق بھی شریک ہے جی۔ اب میرے آقا علیہ السلام رب کے کلمے کو اونچا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کا کام کر رہے ہیں۔ مدینہ میں آ کے جب آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، دین متین پر حملے ہونے لگے، دین کو مغلوب کرنے لگے لوگ، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے ابوبکر صدیق کے میدان میں آتے ہیں، رب تعالیٰ کے دین کو پھر سے غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ ساری اسی کی حکمت ہے، یہ اس کا غلبہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیسے کافروں کے بیچ سے اپنے حبیب کو لے آتا ہے، اور یہ اسی کی حکمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔